حسین بن منصور حلاج کی پیدائش سن 858 ہجری میں فارس میں ہوئی۔ منصور حلاج صوفی، مصنف اور شاعر تھے۔ ان کا پورا نام ابو المغیث الحسین بن منصور حلاج تھا۔ ان کے والد منصور پیشے کے لحاظ سے دنیا تھے، اسی لیے حلاج کہلائے۔ فارس کے شمال مشرق میں واقع ایک قصبہ الطور میں پیدا ہوئے۔ عمر کا ابتدائی زمانہ عراق کے شہر واسط میں گزارا، پھر حواز کے ایک مقام تستر میں سہل بن عبداللہ، اور پھر بصرہ میں عمر و مکی سے تصوف میں استفادہ کیا، پھر بغداد آ گئے اور حضرت جنید بغدادی کے حلقہ تلمذ میں شریک ہو گئے۔ عمر کا بڑا حصہ سیر و سیاحت میں بسر کیا، بہت سے ممالک کے سفر کیے جن میں جزیرۃ العرب اور خراسان شامل ہیں۔ منصور حلاج اتحاد ذات الہی یہاما اوست کے قائل تھے۔ انا الحق یعنی میں خدا ہوں کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ ابن داؤد الصفہانی کے فتوے کی بنیاد پر پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے، پھر دوسری مرتبہ گرفتار ہوئے اور 8 سال مسلسل اسیر رہے۔ پھر مقدمے کا فیصلہ اس طرح ہوا۔ تذکرۃ الاولیاء میں مرقوم ہے کہ حلاج کے کان ناک کاٹ دیے گئے، اس کے آخری کلام کے بعد اس کی زبان کاٹ دی گئی، پھر نماز شام کے وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ایک اور روایت جو کچھ یوں ہے کہ حلاج نے اپنے دونوں کٹے ہوئے خون آلود بازو اپنے چہرے پر ملے، ان کا چہرہ خون سے دہکنے لگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، کہنے لگے میرے جسم کا بہت خون بہہ چکا ہے جس سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا ہوگا۔ میں نے اپنے چہرے کو سرخ اس لیے کیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں میرا چہرہ کسی ڈر یا خوف سے پیلا پڑ گیا ہوگا۔ پھر لوگوں نے سوال کیا آپ نے چہرہ تو سرخ کر لیا مگر اپنی کلائیوں کو خون سے تر کیوں کیا؟ جواب دیا کہ وضو کے لیے۔ عشق میں 2 رکعت کی نماز ہے جس کا وضو صرف خون سے ہی ہوتا ہے۔ جب منصور کے ہاتھ پاؤں بازو کاٹے جا چکے تھے اور آنکھیں نکال دی گئی تھی، جلاد نے ان کی زبان کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو منصور نے کہا ٹھہر میں ایک بات کہہ لوں۔ پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کے بولے یا الہی اس تکلیف پر جو یہ مجھ پر تیرے لیے روا رکھے ہیں انہیں محروم نہ رکھنا، میں تیرے دیدار کے لیے آ رہا ہوں۔ اب جلاد نے حامد کے کہنے پر اس کا سر کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی۔ حلاج نے کلمات ادا کیے، واجد کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ایک ہو جائے، میں تیرے دیدار کو آ رہا ہوں۔ حلاج کا کٹا ہوا سر نیچے آن گرا، اس کے جسم کو تیل سے تر کر دیا گیا اور پھر آگ لگا دی گئی۔ خاکستر کو ایک مینارے سے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ علامہ حضرت زکریا قزوینی لکھتے ہیں جب انہیں پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگے تو انہوں نے ایک حاجب کو بلایا اور کہا جب مجھے جلایا جانے لگے تو دجلہ کا پانی چڑھنا شروع ہو جائے گا اور قریب ہوگا کہ پانی بغداد کو غرق کر دے۔ جب تم یہ منظر دیکھو تو میری راکھ پانی میں ڈال دینا تاکہ پانی ساکت ہو جائے۔ جب انہیں پھانسی دی گئی اور جلایا گیا تو دجلہ میں طغیانی آ گئی، حتیٰ کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ بغداد غرق ہو جائے گا۔ تو خلیفہ نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ منصور حلاج نے اس بارے میں کچھ کہا تھا؟ حاجب نے کہا ہاں امیر المومنین، اس نے اسی طرح کہا تھا۔ تب اس نے حکم دیا جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی کرو۔ پھر انہوں نے راکھ پانی میں پھینک دی۔ پانی کی سطح پر وہ راکھ اس طرح کٹی ہوئی کہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا اور پانی ساکت ہو گیا۔ موت سے عین پہلے منصور حلاج نے آخری بات یہ کہی اے رب اگر تو ان لوگوں کو بھی وہی کچھ دکھاتا جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے کبھی سزا نہ دیتے، اور اگر مجھ سے وہ چیز چھپا لیتا جو ان سے چھپا رکھی ہے تو میں کبھی انا الحق کا نعرہ نہ لگاتا۔ اے اللہ میرے قاتلوں کو معاف کر دے۔